ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کی فضیلت کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ بہت سارے لوگ فضیلتوں سے تو واقف ہیں، لیکن ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے اس سے واقفیت جیسے کہ حاصل ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پر پڑی، جس سے میں نے محسوس کیا کہ یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، شاید کہ آپ اس پر عمل کریں اور آپ کا عمل میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کے اضافے کا سبب بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو سورہ حج کی جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وہ مقررہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ یہ جو فرمایا گیا مقررہ دنوں میں، اس کی تفسیر کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایام معلومات یعنی مقررہ دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ والرضوان کا مذہب بھی ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر و منزلت سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ان ایام میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند ہے۔ لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے ذکر، روزوں اور صدقات و خیرات کی کثرت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کے ذکر کے بارے میں فرمایا، کلمہ طیبہ کے ذکر کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب قدیر جل جلالہ کی بڑائی بیان کرنے کے سلسلے میں، تکبیر کے سلسلے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی تحمید یعنی الحمدللہ کے حوالے سے۔ اب میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر کا ثواب کتنا عظیم ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر خاص طور پر عشر ذی الحجہ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی برکتوں سے نوازے گا، اس کا اندازہ آپ لگائیں اور اس حدیث مبارکہ سے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں، جب وہ ذاکرین کی کسی جماعت کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور پکار کر کیا کہتے ہیں؟ آؤ اپنے مقصد کی طرف، یعنی مل گئے جنہیں ہم تلاش کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تب وہ تنہا نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس ذکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ پھر وہ فرشتے ذاکرین کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، محبت و الفت کے طور پر فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں اس کا ترجمہ، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے معصوم فرشتے جب کسی کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیں تو آپ کتنا سکون پائیں گے، ذکر کرنے والے کو کتنا لطف ملے گا، اور کتنی اس کی طبیعت کے اندر
سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ پھر وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ اپنے بندوں کا حال جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے اپنے ذاکر بندوں کی تعریف سننا پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتوں سے رب پوچھتا ہے۔ یہ فرشتے جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ذکر کرنے والوں کی محفل سے پلٹتے ہیں، تو رب ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ میرا مولا سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ذکر کرنے والوں کی زبان سے جو ذکر اللہ کا کیا جا رہا ہے اس ذکر کے حوالے سے بھی سنیں اور ذاکرین کی عظمت بھی فرشتوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو فرشتے ذاکر بندوں کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مولا ہم ایسی محفل سے ہو کر کے آ رہے ہیں جس محفل کے اندر تیرے بندے یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، رب تیرے بندے تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حل راؤنی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ما راؤ کا، نہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف لو راؤنی، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ بزرگی بیان کرتے، اور زیادہ تسبیح بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما یسألون، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، بقسم رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو وہ اس کی بہت حرص کرتے، اس کے بہت طلبگار ہو جاتے اور اس کی طرف ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں من النار، جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے مزید بھاگتے اور زیادہ ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاشہدکم انی غفرت لہم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک شخص تھا جو ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے اللہ کے ذکر کا فائدہ۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اس کی کثرت کرو، اور ان دنوں کی عبادت، ان دنوں کی ریاضت سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن کی نیکیاں اتنی افضل و اعلیٰ نہیں ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی تکبیر، تحلیل اور تحمید کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تحلیل کیا ہے، تکبیر کیا ہے اور تحمید کیا ہے، اسے سمجھ لیں۔ وضو بے وضو آپ سے گزارش ہے عشر ذی الحجہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور گلی کوچوں میں نکلے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں، اور الحمدللہ 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 یہ پڑھتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زبان کی عظمتوں پر قربان جس زبان کو اللہ اپنے ذکر کی اجازت عطا کر دے، اور جس زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کی برکت سے اس بندے کے قلوب کو اور بندے کے اذہان کو، بندے کی زندگی کو، بندے کی آخرت کو بہتر کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے عشر ذی الحجہ کے اندر کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کریں، اور کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہا کریں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں اپنے رب کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا ہی خوب
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता चल जाता है जब मेरा मौला मुझे याद करता है। लोगों ने पूछा कैसे, तो कहते हैं कुरान मुक़द्दस में रब ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो जब जब मैं अल्लाह को याद करता हूं, जमीन वालों के दरमियान, मेरा मौला फरिश्तों के दरमियान मुझे याद फरमाता है और मेरा चर्चा करता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह भी हमें याद फरमाए, और वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है, कादिर मुतलक है, वो अपने बंदों पर करम की नजरें फरमाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारा चर्चा फरिश्तों के दरमियान फरमाए, तो हमें अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला अशरे ज़िलहिज्जा में हमें इन 3 चीज़ों की कसरत की तौफीक नसीब फरमाए।